بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو خوش آمدید میرے چینل سچی آپ بیتی پر۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل سچی آپ بیتی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے چینل کی تمام اپڈیٹ۔ اور جو دوست میرے چینل پر ابھی نئے آئے ہیں انہوں نے میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کیا ہے، میں ان کو دل سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور آپ تمام دوستوں کا شکریہ جنہوں نے میرے چینل کو پسند کیا اور اس کے لیے بہت سی دعائیں مجھے بھیجی ہیں۔ اور جو دوست اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ انسٹاگرام پر آ کر اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ تو چلیے آج کی سچی آپ بیتی ثنا نے ہمیں بھیجی ہے کراچی سے، سنتے ہیں ثنا کی سچی آپ بیتی۔ ثنا بتاتی ہیں کہ یہ واقعہ ان کی فیملی کے ساتھ اور ان کے ساتھ 12 سال پہلے پیش آیا۔ ان کی رہائش ناظم آباد پہ تھی اور یہ ان کا آبائی گھر تھا۔ یہ سب بہن بھائی اسی گھر میں پیدا ہوئے، جوان ہوئے اور کچھ بہن بھائیوں کی شادیاں بھی اسی گھر سے ہوئیں۔ ان کی فیملی جو تھی اپنے تایا ابو کے ساتھ رہتی تھی۔ نیچے کا جو پورشن تھا ان کے تایا کا تھا اور اوپر کا پورشن یہ لوگ استعمال کیا کرتے تھے۔ زندگی بہت ہی اچھی گزر رہی تھی۔ اسی طرح کافی سال گزر گئے، ماشاءاللہ چھوٹے سے بڑے جوان ہوئے، شادیاں ہوئیں۔ پتہ نہیں اچانک کیا ہوا کہ ان کے گھر کا ماحول تبدیل ہو گیا۔ میں اس ٹائم جو تھی اپنے سیکنڈ ایئر کے پیپر دے رہی تھی اور صبح میرا پیپر تھا، اور کچھ دنوں سے مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ ہمارے گھر میں کوئی غیر معمولی واقعات ہو رہے ہیں۔ کبھی ہم کوئی چیز جہاں رکھتے وہاں سے ملتی نہیں تھی، کبھی امی کے پیسے گم ہو جاتے تھے، کبھی یہ کہ ہمارے کپڑے گم ہو جاتے تھے، اور اکثر تو اس طرح ہوتا تھا کہ کوئی چیز جو ہماری نظروں کے سامنے ابھی ابھی رکھی ہے وہ غائب ہو جاتی تھی یا ٹوٹ جاتی تھی، اور کھانا اکثر ہمارا خراب ہو جایا کرتا تھا۔ اس چیز سے ہم لوگ بے حد پریشان تھے۔ آج میرا جو تھا وہ پیپر تھا اور میں رات میں اپنی تیاری کر رہی تھی اپنے پیپر کی۔ میں نے جو نوٹس بنائے ہوئے تھے اپنے پیپر کے وہ میں نے اپنے ڈراز میں سے نکالے، اور جب میں نے اس کو دیکھا تو وہ میرے تمام جو تھے نوٹس وہ کٹے ہوئے تھے۔ اس کو دیکھ کے مجھے بے حد رونا آیا کہ آخر یہ میرے نوٹس کس نے کاٹے ہیں۔ کوئی اتنا چھوٹا بچہ تو تھا نہیں گھر میں کہ وہ اس طرح کی شرارت کرتا۔ میں یہ چیز دیکھ کے بہت پریشان تھی۔ میں نے اپنی امی سے اس چیز کا ذکر کیا اور میں نے امی سے کہا کہ صبح میرا پیپر ہے اور مجھے ہر حال میں اپنے پیپر کی تیاری کرنی ہے۔ میں کیا کرتی، ٹائم بھی بہت شارٹ تھا۔ خیر میں نے جیسے تیسے کر کے اپنی تیاری کی اور اپنا پیپر دیا۔ میرے پیپر ختم ہو گئے لیکن مجھے بڑا ہی دکھ تھا۔ ایک دن ایسا تھا کہ مجھے اپنے دوست کی برتھ ڈے میں جانا تھا۔ میں اور میری بہن ہم دونوں نے اپنے کپڑے پریس کیے اور شام کی تیاری کرنے لگے۔ جب شام میں نے اپنے وہ کپڑے ہینگر سے اٹھائے دیکھا تو میرے اور میری بہن کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، ایسے کہ جسے کسی نے کینچی سے کاٹے ہوں۔ یہ چیز دیکھ کر تو ہم لوگ سب بہت پریشان ہو گئے، کیونکہ جو نیچے تائے کی فیملی تھی وہاں بھی ایسا کوئی چھوٹا بچہ تو تھا نہیں، اور بڑے بھی ایسے تھے کہ سب اپنی جاب پہ جاتے تھے یا اپنے کاموں میں مصروف ہوتے تھے۔ میں نے اپنی امی سے کہا کہ امی یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، آخر کیا وجہ ہے ان سب باتوں کی۔ تو میری امی بھی یہ سب چیزیں دیکھ کے بہت پریشان ہوئیں۔ ہمیں عرصہ زمانہ ہو گیا تھا اس گھر میں رہتے ہوئے، لیکن کبھی بھی کوئی غیر معمولی واقعہ ہمارے ساتھ پیش نہیں آیا تھا۔ خیر ابھی ہم لوگ یہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ مجھے کچن سے کچھ چیزیں گرنے کی آواز آئی۔ میں کچن میں گئی تو جو میں نے کھانا بنایا ہوا تھا وہ تمام کھانا زمین پہ الٹا ہوا تھا اور وہ ہمارا کھانا ضائع ہو گیا۔ میں اور زیادہ پریشان ہو گئی اور یہ سچویشن دیکھ کر مجھے بہت رونا آیا۔ میری امی نے مجھے کہا کہ بیٹا حوصلہ کرو، اللہ پاک بہتر کریں گے، اور میری بہن بھی مجھے دیکھ کر رونے لگ گئی۔ جب شام میں میرے ابو گھر آئے تو میری امی نے ان کو تمام واقعہ بتایا۔ اس چیز کو دیکھ کر وہ بھی پریشان ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ گھر میں اللہ کا کلام پڑھیں اور گھر میں پاک صاف رکھیں گھر کو، اور جتنا ہو سکے گھر میں تلاوت کریں۔ میری امی نے کہا آپ کو پتہ ہے میری عادت کا،
کیونکہ میری امی نماز کی بہت پابند تھیں اور ہم بہنیں بھی کبھی ڈنڈی مارتے تھے لیکن پڑھتے تھے نماز۔ خیر اس ٹائم تو پھر ہم لوگوں نے اپنے آپ کو حوصلہ کیا۔ ابھی ہم لوگ یہ باتیں کر رہے تھے کہ میرا بھائی جو باہر گیا ہوا تھا وہ آیا اور اس کے ہاتھ میں کچھ سامان تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا سامان ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے ابو نے کچھ سامان دیا ہے جو کہ کہہ رہے تھے گھر لے جاؤ۔ میں نے کہا ابو تو کب سے گھر پہ آئے ہوئے؟ تو اس نے کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے تو مجھے ابو ملے تھے اور یہ سامان مجھے ابو نے دیا تھا۔ میں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے۔ اور اتنی دیر میں جب ابو واش روم سے باہر آئے تو ابو نے دیکھا اس کے ہاتھ میں سامان، تو اس نے کہا کہ ابو ابھی تو آپ مجھے ملے تھے۔ تو وہ کہنے لگے کہ بیٹا مجھے تو گھنٹہ ہو گیا گھر آئے ہوئے، تمہیں کون ملا، کس نے تمہیں یہ سامان دیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ ابو مجھے آپ نے ہی سامان دیا تھا۔ خیر جب ہم نے وہ سامان کھولا تو اس میں مردہ مرغیاں، گوشت، بہت گند تھا۔ میرا بھائی یہ دیکھ کے حیران ہوا، کہہ رہا ابھی تو جب میں نے ابو سے پکڑا تو پھل فروٹ تھے اس کے اندر، یہ سب گندگی کہاں سے آئی؟ خیر میری امی نے اسی ٹائم وہ سب سامان باہر پھینکوایا اور بھائی سے کہا کہ فوراً تم نہا کر آؤ، وضو کر کے آؤ۔ اور ان سے میری امی بھی اس چیز سے پریشان ہوگی کہ آخر میرے ابو کے روپ میں وہ کون تھا جس نے بھائی کو یہ سب سامان دیا۔ اس کے بعد سے اور گھر میں تباہی شروع ہو گئی۔ ہم لوگوں کا سونا بیٹھنا، کھانا پینا، ہر چیز حرام ہو گئی۔ ہم کھانا بناتے تھے تو کھانا خراب ہو جاتا تھا۔ ہم لوگ بیٹھے کوئی بات کر رہے ہوتے تھے تو آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی تھی۔ ایک دن اسی طرح میں کچن میں بیٹھی ہوئی کوئی کام کر رہی تھی تو کمرے میں سے برش اڑ کے میرے اوپر آیا جو کہ بہت زور سے مجھے لگا، اور میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ کمرے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا، لیکن وہ برش سیدھا آ کے مجھے لگا۔ میں اس چیز سے بہت پریشان ہوئی اور میں سمجھ گئی تھی ہمارے گھر میں کوئی ایسی آفت ہے جو کہ ہم سب کو پریشان کر رہی ہے۔ خیر میرے ابو نے کسی کام سے دوسرے شہر جانا تھا، ہم نے ان کا سامان پیک کیا اور ابو کو روانہ کیا۔ جب ہم ابو کو روانہ کرنے لگے تو ابو کی جو ٹکٹس تھی وہ ہمیں پورے گھر میں نہیں ملی۔ ہم نے سارا گھر، ہر چیز، ہر کیبنٹ، ہر سب کچھ تلاش کیا لیکن ہمیں ابو کی وہ ٹکٹ کہیں بھی نہیں ملی۔ جب ٹرین کا ٹائم نکل گیا تو سامنے فریج پہ ہی ابو کی ٹکٹ رکھی ہوئی تھی۔ وہ چیز جو بھی تھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ میرے ابو یہاں سے کہیں جائیں۔ خیر آج کی اس حرکت سے میری امی ابو بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ تمام واقعات تایا ابو کو بتائیں، کیونکہ اس سے پہلے ہماری اور ہمارے تایا ابو کی کسی وجہ سے انبن تھی اور بات چیت نہیں تھی۔ پھر میرے ابو اور میری امی نیچے تایا ابو کے پاس گئے، ان کو تمام واقعہ سنایا، لیکن ان سب نے ہماری اس بات کو مذاق سمجھا اور من گھڑت باتوں کو مانا۔ وہ کہنے لگے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہم ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، آخر آپ لوگوں کو کون ہے جو پریشان کر رہا ہے؟ خیر انہوں نے یہ بات ہماری نہیں مانی اور اس کے بعد سے جو ہمارے گھر میں کام شروع ہوا ہے میں آپ کو نہیں بتا سکتی۔ اکثر مجھے اپنا بھائی عجیب سی شکلوں میں نظر آتا۔ کبھی مجھے ابو کام پہ گئے ہوئے ہوتے لیکن وہ گھر میں موجود نظر آتے، کبھی امی کی شکل چینج ہو جاتی، کبھی بہن مجھے اپنی بہن نہیں لگتی۔ بہت زیادہ ہمارے گھر میں اس طرح کی باتیں ہونے لگی۔ ایک دن ہم سب لوگ کچن سے جو برابر میں کمرہ تھا وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کچن کے سائڈ پہ تھا، وہاں سے 2 گلاس اسٹیل کے اڑتے ہوئے ہم لوگوں کے سروں پہ لگے اور میری جو چھوٹی بہن ہے اس کا سر پھٹ گیا۔ اس چیز کو دیکھ کے تو میرے ابو جان بہت زیادہ ہی غصے میں آ گئے۔ پھر انہوں نے زور سے چلا کے پوچھا کہ کون ہے جو ہمیں اس طرح پریشان کر رہا ہے۔ میرے ابو کا یہ کہنے کی دیر تھی کہ ابو کو زور زور سے تھپڑ لگنا شروع ہوئے اور میرے ابو کو اتنی مار انہوں نے ماری کہ میرے ابو وہیں زمین پہ بے ہوش ہو گئے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کے میں اور میری بہن چیخ چیخ کر رونے لگے، لیکن مجال ہے کہ میرے تایا ابو لوگوں کو ہماری آوازیں گئی ہوں۔ ہم لوگوں نے اتنا چیخ چیخ کے ان کو پکارا لیکن ہمارے تایا ابو کو ہماری ایک بھی آواز نہیں آئی۔ پھر کچھ دیر کے بعد جب میرے ابو بے ہوش ہو گئے، زمین پہ گرے، تو اب وہ جو تھپڑ جو مار تھی وہ رک گئی۔ پھر ہم نے بڑی مشکلوں سے آیت کرسی پڑھی جو کہ ہم سے پڑھی نہیں جا رہی تھی۔ ہم لوگوں نے پڑھی، اپنے ابو کو اٹھایا اور نیچے سے تایا ابو کو بلایا اور تایا ابو کو دکھایا کہ یہ دیکھیں۔
اس ٹائم میرے تایا ابو کو احساس ہوا کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ کہنے لگے کہ جب آپ لوگوں کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہو رہا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں کچھ معلومات کرنی چاہیے ہے۔ پھر ایک دن میں کالج کے لیے نکلی تو میں نے اپنی امی سے کہا کہ امی مجھے کرایہ چاہیے، کیونکہ میں وین میں جاتی تھی۔ تو میں نے امی سے جب پیسے مانگے تو امی کے پرس میں پیسے نہیں تھے، اور سارا ٹائم میں نے ڈھونڈ تھک گئی لیکن وہ پیسے نہیں ملے۔ پھر جب میں کالج نہیں جا سکی، پھر میں نے اپنی امی سے کہا کہ یہ جو بھی چیز ہے وہ ہمیں بہت نقصان پہنچا رہی ہے۔ اور تھوڑی ہی دیر کے بعد میرے دماغ میں ایسے آیا کہ جیسے امی کے جو پیسے ہیں وہ سامنے ڈراز میں رکھے ہیں، جیسے کہ کسی نے آہستہ سے میرے کان میں یہ بات کی ہو۔ اور میں اٹھی ہوں، سامنے میں نے جو ٹرالی تھی ٹی وی کی وہ کھولی ہے، تو اس کے اندر امی کے جو پیسے تھے وہ سب پڑے ہوئے تھے، لیکن وہ پیسے سب مٹی میں تھے، جیسے کہ کوئی کسی نے مٹی میں اس کو رکھا ہو، ایسے ان پیسوں پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ اور میں نے وہ ہاتھ میں پکڑے تو میں نے امی سے کہا کہ دیکھیں امی اس پہ مٹی لگی ہوئی ہے۔ میری امی نے کہا کہ بیٹا پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ پھر میرے ابو اور میرے تایا ابو نے کسی سے معلومات کروائی اور ان کو بتایا۔ جب وہ گھر آئے، انہوں نے ہمارے گھر پہ کچھ پڑھائی کی تو پتہ چلا کہ ہمارے بھائی کے ساتھ کچھ چیزیں جو ایسی ہوائی چیزیں تھیں وہ گھر آ گئی ہیں اور وہ ہمیں پریشان کر رہی ہیں۔ ان کا مقصد صرف ہمیں پریشان کرنا ہے۔ وہ شریر جنات تھے جو کہ ہمیں پریشان کر رہے تھے۔ اور جب جیسے ہی وہ مولوی صاحب گھر سے گئے ہیں تو ہمیں عجیب و غریب گھر میں آوازیں شروع ہو گئیں، اور میرے بھائی کی شکل بدل گئی۔ وہ جیسے ہی کمرے میں آ رہا تھا باہر سے تو میں نے یہ دیکھا کہ میرے بھائی کی جو زبان ہے وہ زمین تک آ گئی، اور اس کا چہرہ بالکل ہی بدل گیا۔ ایک عجیب سا اس کا چہرہ ہو گیا، جس کو دیکھ کے میں بہت خوفزدہ ہوئی اور میں نے رونا شروع کر دیا۔ پھر میری امی نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا امی یہ دیکھیں بھائی کی شکل کیسی ہو گئی، لیکن اس ٹائم بھائی بالکل ٹھیک تھا۔ پتہ نہیں وہ چیزیں ہمیں کیوں اس طرح کا اپنا آپ دکھاتی تھیں، کیوں ہمیں پریشان کرتی تھیں۔ وہ وقت ہمارے لیے بہت ہی کٹھن تھا جو ہم لوگوں نے گزارا۔ پھر میرے ابو و میری امی نے فیصلہ کیا کہ ہمیں یہ گھر چھوڑ دینا چاہیے، لیکن میرے تایا ابو اس چیز پہ راضی نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کچھ بھی ہے تم لوگوں کو اسی گھر میں رہنا ہے، میں اس چیز کا علاج کرواؤں گا۔ اور پھر انہوں نے بہت ہی دور سے کسی ایک مولوی کو بلایا اور انہوں نے پھر کچھ عمل کیا ہمارے گھر پر، اور ان شریر جنات کو ہمارے گھر سے اور ہمارے بھائی کی زندگی سے بھگایا۔ اس کے بعد جا کر کچھ ہمارے گھر کے حالات بہتر ہوئے اور ہم لوگوں نے سکھ کا سانس لیا۔ لیکن اس کے کچھ ہی مہینوں کے بعد میرے تایا ابو کا انتقال ہو گیا، اور پھر ہم لوگوں کو وہ گھر چھوڑنا پڑا۔ کچھ مجبوری تھی، اس وجہ سے پھر ہم لوگوں نے وہ گھر سیل کر دیا اور ہم لوگ دوسری جگہ چلے گئے۔ اور آج بھی جب میں وہ واقعات، وہ سب چیزیں یاد کرتی ہوں تو مجھے بہت خوف محسوس ہوتا ہے کہ وہ مہینہ ہم نے کس طرح گزارا تھا، جو کہ بہت ہی خوفناک مہینہ تھا۔ آج ماشاءاللہ سے میرا بھائی بھی شادی شدہ ہے، میں بھی شادی شدہ ہوں، اور میری امی ابو بھی ماشاءاللہ حیات ہیں۔ اور آج بھی جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں، اس چیز کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں بڑا خوف آتا ہے، اور میرے ابو نے ہمیں سختی سے منع کیا کہ آئندہ اس چیز کا ذکر مت کرنا، جو وقت گزر گیا اسے چھوڑ دو۔ اللہ پاک نے ہمیں ان چیزوں سے بچا لیا، شکر ہے اللہ پاک کا۔ تو یہ تھی ثنا کی سچی آپ بیتی۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے اور اپنے پیاروں کو اپنی نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ایک اچھی بات کی طرف۔ حضرت علی کا قول، کسی کا دل توڑ کر معافی مانگنا تو بہت آسان ہے، لیکن اپنا دل ٹوٹ جائے تو کسی کو معاف کرنا بہت مشکل ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔